احباب گرامی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 ہر انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر جوانی تک کے اس وقت کو بیان کر رہی ہے کہ جس میں انسان اگر تدبر کی نگاہ ڈالے تو اسے اللہ کی پہچان بڑی آسانی سے ہو جائے۔ خالق کائنات نے اپنے کمال علم اور کمال قدرت سے ہمیں اس بات کا علم دیا کہ اللہ ہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ تمہارے پاس جو وسائل ہیں، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، وہ ساری اللہ کی عطا کردہ ہے۔ لہٰذا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا جائے۔ انسان کی ضلالت کا، انسان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی اس کی مرضی کے مطابق فطرت کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فطرت کے در کو چھوڑ کے، اللہ کے در کو چھوڑ کے یہ دوسرے ٹونے ٹوٹکوں کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر اگر کبھی اس کی مراد بر آئے تو اس کا اللہ سے یقین اٹھ کر تعویذ پر، دھاگے پر، کڑے پر، چھلے پر یا مٹی کے کسی ڈھیر کے اوپر آ جاتا ہے، گویا اس کے ہاں اللہ کی قدر نہیں ہے، اور اگر اللہ کی کوئی قدر ہے تو وہ صرف ایک دھاگے کے برابر ہے۔ اگر اللہ کی کوئی قدر ہے تو اس نے اللہ کا مل یہ پایا ہے کہ صرف اور صرف اس کی مراد بر آتی تو وہ اللہ کا تھا، مراد نہیں پوری ہوئی تو وہ اللہ کا رہا بھی نہیں۔ شیطان انسان کا ویک پوائنٹ بڑی جلدی تلاش کرتا ہے، اور یہی جب وہ کمزوری تلاش کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان کو بھاگنے نہیں دیتا، وہ انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خالق کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، وہ خالق پر ویسا یقین نہیں رکھتا جیسا اس پر یقین رکھنے کا حق ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، شیطان اس کے اوپر اپنا تسلط جما لیتا ہے، شیطان اس کو جکڑ لیتا ہے، پھر شیطان اس کو اللہ کی یاد نہیں آنے دیتا، اسے اللہ کے در پہ جانے نہیں دیتا، اور پھر اس کو کتنے ہی ایسے آستانوں پر، کتنی ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے کہ یہاں پر چڑھاوا چڑھاؤ، یہاں پر نیاز دو، یہاں پر نظر مان لو، منت مان لو، یہاں پر پہلے بھی کئیوں کی مشکلات جو تھیں وہ آسانیوں میں بدل گئیں، یہاں پہلے بھی بڑے ڈوبے ہوئے پار لگ گئے، تو تم بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر قربان کرو، کچھ نہ کچھ دو، دیکھو اللہ تمہاری جھولی کو کیسے بھرتا ہے۔ اور یہ چیز کہ انسان اپنی پیدائش کے اوپر جب غور کرتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ آیت انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر اس کی جوانی تک کا منظر بتلا رہی ہے۔ اللہ سب سے پہلی بات جو فرماتے ہیں واللہ خلقکم، یہ سمجھ لو کہ اللہ نے ہی تمہیں بنایا ہے، اور اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے، کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن آج کا مشرک اور آج کا کافر، اور پھر سب سے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا ہی مسلمان وہ بڑے دھڑلے سے اللہ سے اولاد لے کر اسے کسی اور کے نام جوڑ دیتا ہے، جیسے غلام فرید، فلاں کا بندہ، فلاں کا بندہ، اور اس طرح سے نام رکھ کر وہ گویا یہ باور کروا رہا ہوتا ہے کہ اب تو خالق بھی اللہ نہیں رہا، یہ خالق ہیں، اللہ نے نہیں بنایا، اس بابا جی نے بنایا ہے، اس ہستی نے بنایا ہے، اس مزار والے نے، اس قبر والے کے جو ہے وہ توسط سے اور اس کے واسطے اور طفیل سے یہ چیز ہمیں ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، رب اعلیٰ کی تعریف اور پاکیزگی بیان کیجیے کہ الذی خلق فسوی، جس نے نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس نے جوڑ پورے پورے بنائے، اس نے جوڑوں کے اندر کمی نہیں رکھی۔ اور اللہ معاف کرے کسی کے کمی ہو، کسی کے پاؤں کو اللہ رب العالمین چھوٹا بڑا بنا دے، کسی کی آنکھوں کی بینائی نہ دے، اور کسی کو صحیح سالم بنا کر اس کی عقل سلب کر لے، اس سے شعور لے لے، کون ہے جو اللہ کو پوچھے؟
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا، فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسیٰ، موسیٰ تمہارے رب کے اندر کون سی خاصیت ہے جو تم مجھے چھوڑ کے اس رب کو پکارتے ہو؟ کہا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کی تو حق ادا کر دیا۔ مچھلی کے اللہ نے پیر نہیں بنائے کہ اس کا حق نہیں تھا، پرندے کے اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی لمبی دم اور اللہ رب العالمین نے نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسا سلسلہ کیا ہے کہ وہ پرندہ نہ کہلا سکے، اللہ نے اس کو اس کی ساخت کے مطابق بنایا ہے۔ انسان کو اس کی ساخت کے مطابق بنا کر تو ذرا غور تو کر کہ جب ایک بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، جب وہ ابھی دنیا میں اپنی آنکھ کھولتا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ رب العالمین اس کو اس کی ماں کی پہچان دے دیتے ہیں، اسے اپنے باپ کے کندھوں کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ گھر والوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کون سی ذات ہے جو اسے ہدایت دے رہی ہے؟ چلنا اسے کون سکھاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، اس کے پاؤں کے اوپر وزن کس نے ڈلوایا ہے؟ جوڑوں کو مضبوط کس نے کیا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تمہارا خالق و مالک ہے۔ من تراب، پیدا بھی تم مٹی سے کیے گئے ہو۔ اب یہ کیسے اللہ نے کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری زمین سے مٹی اکٹھی کر کے آدم کی تخلیق کی، پوری زمین سے مٹی کو لیا۔ لہٰذا اب انسانوں میں کوئی گورا بھی ہے، کوئی کالا بھی ہے، کوئی گندمی رنگ کا بھی ہے، کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر عورت کو پسلی سے پیدا کر دیا، فرمایا ثم من نطفہ، پھر وہی مٹی نطفہ بن گئی۔ اب آج کل میں ہم اس کی مثال کیسے لے سکتے ہیں؟ میرا بھائی جو ہم کھاتے ہیں نا، جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ سارا مٹی سے نکلتا ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ سارے کا سارا مٹی سے نکلتا ہے۔ ہم نے اسے ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں رکھا، مالک فرماتے ہیں خلقکم، اللہ تمہارا پیدا کرنے والا، اس رزق کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اس ہاتھ کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اس میں قوت ڈالنے والا بھی اللہ، اور پھر دانتوں کو چبانے کی قوت دینے والا، زبان کو چکھنے کی قوت دینے والا، اور پھر اندر ہضم کروانے والا، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے یہ قوتیں عطا کی۔ پھر اس جسم کے اندر ایسا نظام بنا دیا کہ جتنی جسم کو ضرورت تھی جسم نے رکھ لیا، جو فاضل تھا اللہ نے بڑی آسانی سے نکال دیا۔ اب یہی خوراک آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں من نطفہ، یہ نطفہ بنتی ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، آدم کے بیٹے کی پشت سے اور آدم کی بیٹی کے سینے سے اللہ رب العالمین ان مادوں کو نکالتے ہیں، جو نطفہ بنتا ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، تیری جوانی کے وقت کو اللہ نے بیان کر کے کہا، جب تو جوان ہوا پھر اسی جوانی کو تیری ایک عورت کے ساتھ نکاح کے معاملے میں استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تم نے اللہ کا نام لے کر ایک عورت کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیا، اللہ نے تجھے میاں اور بیوی بنا دیا۔ اب دیکھ جو نطفہ تیرے پاس اللہ نے رکھا ہوا تھا، وما تحمل من انثی، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مادہ، وہ چاہے کسی بھی کی مادہ ہو، وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمی، نہ تو وہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ڈیلیوری کر سکتی ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کب حاملہ ہوئی اور کب اس کی ڈیلیوری ہوگی، اللہ کو اس بات کا پوری طرح علم ہے۔ اور ہم سورہ لقمان کی آخری آیت کے ضمن میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر اس کی 4 باتیں لکھ دیتا ہے، یہ بندہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ ہی ہے جو اس کے اندر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے۔ سائنس نے آواز لگائی، جی ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، ہم ان سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ نیک اور بد ہونے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔
کیا اس کی عمر کا بھی پتہ لگ جاتا ہے؟ کیا اس کے متعلق یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، اس کے سانس کتنے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العالمین نے لکھ چھوڑا، اور تیرا یہ علم یہ کون سا کلی علم ہے؟ یہ تو صرف ایک تکا انسان لگاتا ہے، میڈیکل نے تکا لگایا، ہم نے مان لیا، ساری مدت گزارنے کے بعد جب پتہ لگا کہ جب بینظیر کو کہا تھا کہ بھائی تیری بچی ہونی ہے، اللہ نے بلاول دے دیا۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں یہ ساری باتیں۔ تو فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمی، کوئی بھی ہو جب تک وہ پریگننٹ ہوتی ہے یا جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا آ رہا ہے، اس نے کتنی مدت تک رہنا ہے، اس کا حمل کچا ہے یا پکا ہے، اور پھر جب اس کی ڈیلیوری ہونی ہے تو وہ زندہ باہر آئے گا یا مردہ حالت میں آئے گا، اور اس کی ساخت کیسی ہوگی، کتنی دیر تک کے لیے وہ آئے گا۔ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، جو رب اس قدر گہرے علم کو جانتا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر قرآن کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات کے اندر کروڑوں درخت ہوں گے، ان کے اوپر کھربوں پتے لگے ہوئے ہوں گے، ہر پتا اپنی جگہ سے حرکت بھی کرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جب لوگ آ جاتے ہیں، اب تو بنا، اللہ نے تجھے آگے اولاد دے دی، اب اس اولاد کے متعلق سن، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، کوئی بھی عمر جو ہم کسی کو عطا کر دیتے ہیں، اس کی عمر ہم نے زیادہ لکھی ہوئی تھی تو وہ زیادہ ہی رہے گی، کوئی اسے کم نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نہ مارے شریکہ کو لو نہیں مارتا۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، اللہ فرماتے ہیں جتنی عمر ہم نے اس کو لکھ کر دی اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِ، اور جس کو ہم نے تھوڑی عمر دی اسے کوئی زیادہ نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اصل مسئلہ اللہ رب العالمین جو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب بیٹیوں کی لائنیں لگ جائیں اور اللہ سے یہ مایوس ہو جائے تو پھر بھاگتا ہے درباروں کی طرف، بھاگتا ہے دوسرے آستانوں کی طرف، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیدا بھی ہم نے کیا اور اس خوراک کو نطفہ بھی ہم نے بنایا، پھر شادی بھی ہم نے کروائی، اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی کو حاملہ کرنے میں ہماری قدرتیں کار فرما رہی، اور پھر ڈیلیوری تک کے معاملات میں اللہ کی مدد رہی۔ اس کے بعد بھی انسان تعویذ دھاگے ڈالنے کہ میرا بچہ فوت نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، میرا بھائی بچانا ہوتا تو محمد الرسول اللہ اپنے بیٹے ابراہیم کو بچا لیتے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں وہ دم توڑ گیا۔ اللہ رب العالمین سے شکوہ نہیں، اللہ سے گلہ نہیں، جیسا وہ ہمیں راضی رکھنا چاہتا ہے، جیسا وہ راضی ہے ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب، اللہ رب العالمین کسی کو زیادہ عمر دے کر بھیجیں یا کم عمر دے کر بھیجیں، کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی اس عمر میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے، اور یہ ساری باتیں الا فی کتاب، ساری اللہ کی کتاب کے اندر درج ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ مشکل سا ذرا سمجھ لیں۔ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ ہم اکثر روایات سنتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں بھائی جی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اچانک ہی فوت ہو گیا۔ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تقدیر مبرم یہ ایسی تقدیر ہے کہ اللہ کے وہ فیصلے جو بدل ہی نہیں سکتے، اور اللہ کی شان کے لائق بھی نہیں کہ اللہ ایک بات کر دے اور پھر اپنی بات کو بدلے، اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی۔ اور تقدیر معلق، معلق معنی لٹکا ہوا، شرط کے ساتھ، مثلا تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا تو نیکی کرنے کا اس کو اجر یہ دیا جائے گا کہ جو اس کی 60 سال ہم نے عمر لکھی تھی وہ بڑھا کر 70 سال کر دی جائے گی اگر یہ کرے گا، اور اگر اس نے نہ کی تو اس کی 60 ہی رہے گی۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ زنا کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی، شراب پینے والے کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ تو تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے شراب پی تو اس کی عمر جہاں 60 تھی وہ 50 کر دی جائے گی، اگر اس نے یہ کام کیا تو یہ عمر اس کی اتنی رہ جائے گی۔ تقدیر کے اندر یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ کے علم میں یہ بھی ہے
کہ کس نے شراب پینی ہے اور کس نے نہیں پینی، کس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پھر اس پہ ایک نیا اعتراض معتزلہ اور مرجئہ وغیرہ کر دیتے ہیں کہ جی پھر اس میں انسان کو کوئی قصور تو نہ ہوا۔ تو بھائی انسان کا قصور ہی ہے کہ اللہ نے اسے اچھے اور برے کی تمیز تو دے دی ہے، اب آگے یہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے کہاں پر جانا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، جب یہ سارے کام کرنا انسان کچھ نہیں کر سکتا، جب یہ سارے کام کرنا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے تو کیا وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بڑا آسان ہے اس کے لیے، اگر انسان سمجھے تو پھر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق